میں اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن میرا پورا وجود یوں تھا جیسے لرز رہا ہو۔ باہر سے ابھی بھی بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں کہ ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، تم باتوں سے ہمیں نہیں بہلا سکتے۔ وہ میری خاطر ایک ایک سے لڑ رہا تھا۔ پھر کمرے میں آ گیا۔ میں اٹھ کے اس کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا، ابوذر میں نے کچھ نہیں کیا، میں سچ مچ تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا یہ خط کس نے پھینکا تھا۔ میرے پورے وجود کو یوں کپ کپاتا دیکھ کے کہنے لگا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی، جب تک میں ہوں آپ تک کوئی نہیں پہنچے گا۔ پھر کہنے لگا، میں نے سب سے کہہ دیا ہے، اصل مجرم کو سامنے لا کے کھڑا کروں گا، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا جی۔ میں نے کہا، اگر کوئی سامنے نہ آیا تو کیا ہوگا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے میرے آنسو صاف کیے پر میری طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ کہنے لگا، میں کہہ رہا ہوں نا کچھ نہیں ہوگا، بیٹھو جی میں آتا ہوں۔ حالت کیا کر لیا آپ نے اپنی، یہ کہہ کے کھڑا ہو گیا، لیکن میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ نہیں، کہاں جا رہے ہو تم؟ کہنے لگا، آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے جی، آپ کو پانی لا کے دیتا ہوں۔ رو رو کے میرا حلق خشک ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، نہیں 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 پینا مجھے پانی، تم کہیں نہیں جاؤ گے، تم یہیں رہو گے میرے پاس۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں زور سے مضبوطی سے پکڑ رکھے تھے۔ کہنے لگا، کیا ہو گیا؟ میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اتنی ہمت کسی میں نہیں ہے کہ کوئی آپ پہ انگلی بھی اٹھائے۔ جب تک میں زندہ ہوں آنچ نہیں آنے دوں گا جی آپ پہ۔ چھوڑو مجھے، کوئی نہیں آئے گا کمرے میں، پانی لے کے آتا ہوں۔ مجھ سے ہاتھ چھڑا کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد آیا تو ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ کہنے لگا، ویسے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو کوئی بھی ہے میرے ہاتھوں زندہ نہیں بچے گا، اور مجھے زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ محلے کے کسی اور گھر میں بھی ایسا ہوتا تو میں اسے پکڑ لیتا، اور یہ تو جی میرا اپنا گھر کا معاملہ ہے، آپ آرام سے لیٹ جاؤ جی۔ میں نے صرف 2 گھونٹ ہی پانی پیا تھا۔ میں نے کہا، میرے بابا کو بلا دو، مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ یہ کہہ کے میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ابھی بھی میرا وجود لرز رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، چھوڑاؤں گا جی، فکر نہ کریں، میری وجہ سے پہلے ہی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں آپ نے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری وجہ سے کوئی اتنی بھی تکلیف اٹھا سکتا ہے۔ بڑا شرمندہ ہوں جی آپ کے سامنے، آپ لیٹ جاؤ، سو جاؤ، آپ کے بابا آئیں گے تو آپ کو ان کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ میں نے واقعی غلطی کر دی، آپ کی اچھی خاصی زندگی کو بڑی مصیبت میں ڈال دیا۔ شاید بھول گیا تھا کہ میرے گھر والوں کی سوچ کبھی نہیں بدل سکتی، معاف کر دو جی مجھے۔ پھر تکیہ درست کیا۔ کہنے لگا، لیٹو یہاں پہ، کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں کہہ رہا ہوں نا، بس مجھ پہ اتنا سا بھروسہ کر لو، آنچ بھی نہیں آنے دوں گا جی آپ کے پاس۔ میں لیٹ چکی تھی، اس نے کمبل میرے اوپر دے دیا۔ اٹھ کے جانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا، نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گے، پلیز یہاں بیٹھ جاؤ میرے پاس، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے واقعی بہت ڈر لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، یہیں ہوں جی، آپ کے پاس ہوں، آنکھیں بند کر لو جی۔ میں نے کہا، میں سچ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، مجھے پتا چلا تھا کہ جہاں تم گئے ہو وہاں بم دھماکہ ہو گیا ہے، میں ڈر گئی تھی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا، کس نے کہا تھا کہ بم دھماکہ ہو گیا ہے؟ میں نے افیرہ کا نام لینا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے کہا، مجھے نہیں پتا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، سو جاؤ جی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، روتے روتے سسکیاں بھرتے بھرتے پتہ نہیں میں کب سوئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ شیشے کے سامنے کھڑا کنگا کر رہا تھا، بالکل تیار تھا۔ میں نے فوراً سے کمبل پیچھے کیا اور کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ کہنے لگا، اصل مجرم کا پتہ لگانے۔ پتہ بھی تو کرنا ہے نا کہ اتنی ہمت کس نے کی کہ ابوذر کے گھر کے اندر کاغذ کا ٹکڑا پھینکا۔ دیکھوں تو صحیح کون سا مائی کا لال ہے جس نے اتنی بڑی جرت دکھائی ہے۔ میں نے کہا، تم باہر نہیں جاؤ گے مجھے چھوڑ کے، تم کہیں نہیں جاؤ گے؟ میری عجیب سی حالت ہو گئی تھی، خوف کے مارے میری جان نکل رہی تھی۔ کہنے لگا، کیا ہو گیا جی آپ کو؟ میں نے کہا نا، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ کمرے سے نہ نکلنا باہر، میں زلیخا سے کہہ دوں گا آپ کو ناشتہ کھانا سب کچھ کمرے میں دے جائے گی۔ یہ کہہ کے وہ باہر جا چکا تھا۔ میں نے کمرہ بند کر لیا، اندر سے کنڈی لگا لی۔ 2 گھنٹے بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں بری طرح سے ڈر گئی۔ تبھی زلیخا کی آواز آئی، بھابھی دروازہ کھولو، میں ہوں۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ وہ اندر آ گئی۔ میں نے کہا، زلیخا، کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں ایسی ہوں؟ کہنے لگی، نا جی، مجھے ایسا نہیں لگتا، ایسے ہی کسی نے شرارت کی ہوگی،
مجھے اپنے بھائی کی پسند پہ پورا بھروسہ ہے، اور پھر آپ کو ڈرنے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب ابو ذر بھائی آپ کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا اگر اسے ثبوت نہ ملا تو؟ کہنے لگی چلی ہو گئی ہو کیا پرجائی، وہ زمین کے اندر بھی ہو نا، وہ بھائی اسے نکال کے باہر لے آئے گا سامنے۔ ڈرنا تو جی اسے چاہیے کہ اس نے اپنی شامت کو دعوت دی ہے، اتنی بڑی ہمت کرنے والا ہے کون؟ اب تو مجھے بھی تجسس ہو رہا ہے جس نے ابو ذر کے گھر پہ جھوٹا خط بھیجنے کی غلطی کی۔ ناشتہ دے کے وہ جا چکی تھی۔ وہ دن میں نے کمرے میں بند ہو کے گزارا، نوافل پڑھ پڑھ کے اللہ کے سامنے دعا کی کہ تو جانتا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مجھے رسوا نہ کرنا۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا، میں عشاء کی نماز پڑھ کے ابھی فارغ ہوئی تھی، رو رو کے دعائیں کر رہی تھی کہ جب باہر سے ایک شور کی آواز آئی۔ میں کہتی ہوں میرا ہاتھ چھوڑ، ابو ذر چھوڑ، عفیرہ کی آواز تھی۔ میں جلدی سے جائے نماز سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ ابو ذر یہ تو کیا کر رہا ہے؟ عفیرہ کا ہاتھ کیوں پکڑ رکھا ہے؟ میری ساس کی آواز آئی۔ میں کمرے سے باہر آئی تو دیکھا وہ عفیرہ کو میری ساس کے پیروں میں پھینک چکا تھا۔ باقی کے سارے گھر والے بھی باہر آ چکے تھے۔ ابو ذر نے عفیرہ سے کہا چل بول، تو نے ایسا کیوں کیا؟ میرے سسر کہنے لگے یہ کیا بدتمیزی کر رہا ہے تو؟ میری ساس کہنے لگی تجھے شرم نہیں آئی پین کا ہاتھ پکڑ کے اس کو یہاں لا کے میرے پیروں میں پھینکتے ہوئے؟ عفیرہ کی والدہ بھی آ چکی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی کی ہے تو نے؟ شرم نہیں آئی تجھے میری بچی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لاتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا خالہ 2 منٹ چپ کر جا، یہاں کوئی نہیں بولے گا، یا تو میں بولوں گا یا یہ بولے گی۔ عفیرہ اسے بڑے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا دیکھ سچ مجھے پتا چل گیا ہے، میرے گھر میں خط کس نے پھینکا ہے، میں جان چکا ہوں، جھوٹ بولے گی تو تیرا ثبوت سب کے سامنے دکھا دوں گا، بہتر ہے اپنے منہ سے سچ بتا دے۔ کیا تکلیف دی ہے میری بیوی نے تجھے؟ کیوں اسے بدنام کرنا چاہتی تھی؟ اس کے موبائل پہ فون تو نے کیا تھا، جو بکواس تو نے اس سے کی تھی وہ میں سن چکا ہوں، کیونکہ اس کے فون پہ میں نے ریکارڈر لگا رکھا تھا۔ وہ کس سے بات کرتی ہے، کیا بات کرتی ہے، میں سب جانتا ہوں۔ آخری فون رات کو تیرا آیا تھا، تو نے اس سے کہا تھا کہ بم دھماکہ ہوا ہے وہاں جہاں ابو ذر گیا ہوا ہے، تاکہ وہ باہر آئے میرے لیے پریشان ہو۔ پھر تو نے خط میرے گھر کے اندر پھینکا۔ کیا سمجھ رکھا ہے تو نے؟ ابو ذر الو کا پٹھا نظر آتا ہے تجھے؟ تو اتنا بڑا تماشا کرے گی مجھے پتا نہیں چلے گا؟ تو جانتی ہے نا کون ہوں میں؟ وہ زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ چکا تھا، کیونکہ وہ بھی میری ساس کے پیروں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر تو عورت ذات نہ ہوتی نا عفیرہ، اس وقت اپنے پیروں پہ کھڑی نہ ہوتی، تیرا وہ حشر کرتا تو اپنی شکل نہ پہچان سکتی۔ لیکن عورت پہ ہاتھ اٹھانا ابو ذر کے مزاج کے خلاف ہے۔ میں ابھی بھی حیران تھی، خط پھینکنے والی کیا عفیرہ تھی؟ وہ کہنے لگی جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ نظریں چرا رہی تھی۔ ابو ذر کہنے لگا میرے گھر کے باہر کیمرہ لگا ہے جی، میرے گھر کون آتا ہے کون جاتا ہے سب نظر آتا ہے اس میں۔ یہ کہہ کے اس نے اپنے موبائل سے ویڈیو دکھائی جس میں عفیرہ کالی چادر لے کر اپنے گھر سے باہر نکلی اور پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا بال کی طرح سے بنا کے ہمارے گھر میں پھینک کے واپس چلی گئی۔ سسر نے جب وہ ویڈیو دیکھی تو کہنے لگے تو 4-5 دن سے یہ مجھے بھی ورغلانے کی کوشش کر رہی تھی، کہتی تھی ابو ذر نے اس لڑکی سے شادی کر لی، یہ میری سہیلی ہے، میں جانتی ہوں اسے، اس کے 2-4 لڑکوں سے پہلے بھی چکر چل رہے ہیں۔ لیکن میں نے بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا، ٹالتا رہا، مجھے نہیں پتا تھا یہ اتنا بڑا تماشا لگا دے گی۔ عفیرہ کہنے لگی ہاں لگایا ہے میں نے تماشا، کیونکہ ساری زندگی میں نے اس کمینے کے خواب دیکھے تھے اور اس نے مجھے ٹھکرا دیا صرف عدن کی خاطر۔ عفیرہ اپنی ہار برداشت نہیں کر سکتی، یہ میرا نہیں تو پھر کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، اسے میں عدن کا ہونے بھی نہیں دے سکتی، میں نہیں کر سکتی برداشت۔ یہ سن کے ابو ذر کہنے لگا منہ سنبھال کے بات کر، توڑ کے رکھ دوں گا، بچپن سے تو امجد کی منگ تھی، تیرا میرا شروع سے کوئی واسطہ تھا ہی نہیں، اور میں نے ویسے بھی اپنے خاندان کی کسی لڑکی کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا، جیسے میری نظر میں زلیخا تھی ویسے تو تھی۔ اگر تو نے اپنے دماغ میں کوئی فطور پڑا ہوا تھا تو مسئلہ تیرا تھا۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب عدن جی کے لیے میں نے رشتہ مانگنے کے لیے اپنے گھر والوں سے کہا تو میرا اپنے گھر والوں سے جھگڑا چل رہا تھا
اور تب میں نے تیرے منہ سے یہ بات سنی کہ تو مجھے پسند کرتی ہے۔ میں نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ تجھے شرم آنی چاہیے، امجد کی منگ ہوتے ہوئے مجھ سے یہ بات کر رہی ہے۔ میں نے نہ تیرے بارے میں کبھی ایسا سوچا ہے، نہ کبھی سوچ سکتا ہوں۔ تو میرے لیے زلیخا جیسی ہے۔ بڑی شرافت سے تجھے سمجھایا تھا، چھوٹی بہن سمجھ کے میں نے تیری ہر بکواس سن لی تھی۔ پھر میری ساس سے کہنے لگا، امی میں نے آپ سے کہا تھا اس کا دماغ نہ کرو خراب، لیکن آپ نے باز نہیں آنا تھا، نہ آپ باز آئی۔ اس کی باتوں میں آ کے آپ نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا کہ آپ کو افیرہ پسند ہے۔ بغیرت نہیں ہوں میں کسی کی منگ پہ نظر رکھوں، اور وہ بھی اپنے کزن کی، اپنے دوست کی۔ میں جانتا تھا امجد اس سے کتنی محبت کرتا ہے، پر یہ نہیں پتا تھا کہ یہ میری زندگی میں یوں آگ لگائے گی۔ میری زندگی میں ہمیشہ جو تو نے کرنا ہوتا تھا تو کر لیتی تھی، کیونکہ تو شروع سے کرتی آ رہی تھی۔ لیکن عدن کی زندگی میں سیر کھولنے والی تو کون ہوتی ہے؟ اس چیز کی معافی میں تجھے کبھی نہیں دوں گا۔ میری ساس حیران تھی اور افیرہ کی والدہ بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، ابا جی دباؤ جی اس کا گلا، اصل مجرم میں نے آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ بتاؤ اب گلا کونٹوں جی اس کا، یا دھکے مار کے اسے گھر سے نکالوں؟ میرے سسر بالکل چپ تھے، نظریں جھکائے ہوئے تھے، بالکل چپ، کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ میرے سسر کو چپ دیکھ کے کہنے لگا، کیا بات ہے ابا جی، گلا نہیں کوٹنا آپ نے اس کا، اسے دھکے مار کے نہیں نکالنا گھر سے باہر، کیونکہ آپ کی برادری کی ہے نا وہ، اور وہ جس کا سارا قصور بس یہ ہے کہ وہ ہماری برادری کی نہیں ہے، اس کے لیے ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ آپ نے کیا کچھ نہیں کہا اسے۔ بدذات، خرافات، بد کردار، پتہ نہیں کیا کیا بولا تھا آپ نے، ایسا کیا دیکھ لیا تھا آپ نے۔ آج تک دروازے پر تو وہ کبھی کھڑی نہیں ہوئی، کبھی چانک کے نہیں دیکھا گلی میں کون آتا ہے کون جاتا ہے، اور آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ میرے سسر کہنے لگے، بس شک کی پٹی آنکھوں پہ بندھ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، آپ نے زلیخا کے لیے تو کبھی نہ باندھی۔ ابا جی آپ نے عدن کو تھی رانی کہا ضرور، پر سمجھا اسے نو ہی ہے، تھی سمجھتے تو کبھی اس پہ شک نہ کرتا ہے۔ اس چیز کی مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ پھر کہنے لگا، آپ نے اس کا گلا نہیں کوٹنا تو میں کوٹ دوں، آپ جانتے ہیں میرا ہاتھ نہیں کانپے گا۔ یہ سن کے افیرہ کے چہرے پہ میں نے خوف دیکھا تھا، ساتھ ہی اس کی والدہ ابو ذر کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ نہ پتر، اس کمبخت کو نہ کچھ کہنا، میں خود ماروں گی اسے، میں سمجھاؤں گی۔ دیکھ گھر کی بات گھر تک رہنے دے، اگر یہ بات امجد کے گھر تک پہنچی تو کوئی بیانے نہیں آئے گا اسے۔ ابو ذر کہنے لگا، خالہ اسے میرے گھر سے لے جا، میں نہیں چاہتا میرے ہاتھوں مر جائے یہ۔ اس کی والدہ افیرہ کا بازو پکڑ کے اسے لے گئی، اور میں یوں تھی کہ اپنی ہی نظروں میں گر چکی تھی۔ کیا کچھ نہیں کہا تھا میں نے اسے، کتنی باتیں سنائی تھیں، اور اس نے اس وقت بھی میری مدد کی جب ہر شخص مجھے برا بھلا سمجھ رہا تھا۔ وہی گھر والے جو مجھے کل تک پیار کرتے تھے، مجھ پہ انگلی اٹھانے سے پہلے انہوں نے ایک منٹ کے لیے نہیں سوچا۔ اب سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس گھر میں مجھے جو عزت، جو وقت مل رہی تھی، اس کی وجہ ابو ذر تھا۔ میرے سسر میرے پاس آئے، کہنے لگے، بیٹا ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میری ساس بھی شرمندہ تھی، جمال بھائی بھی۔ میں نے کہا، ابا جی خدا کے لیے معافی نہ مانگے، مجھے شرمندہ نہ کریں۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ باہر سناٹا سا چھا گیا تھا، کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی، شاید اس نے سب کو چپ کروا دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ افیرہ میرے ساتھ اتنا بڑا ڈرامہ کر سکتی ہے۔ کچھ دیر بعد ابو ذر کمرے میں آیا۔ میں اتنی شرمندہ تھی کہ بیان سے باہر تھا۔ کہنے لگا، کھانا کھایا تھا آپ نے؟ میں نے کہا، ہاں زلیخا نے دیا تھا۔ کہنے لگا، تو پھر جاگ کیوں رہی ہو جی، آرام کرو۔ میں نے کہا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ کہنے لگا، احسان نہیں کیا جی، بس اپنا فرض نبھایا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں کہہ نہیں پائی کہ میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں۔ سوچا کہ تھوڑی ہمت مجتمع کر لوں تو پھر معافی مانگ لوں گی۔ میں نہیں جانتی کہ میں اس کے سامنے بول کیوں نہیں پاتی تھی۔ بہرحال میں سو چکی تھی، وہ بھی صوفے پہ سو چکا تھا۔ لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو وہ ابھی صرف 7 بج رہے تھے۔ اس وقت تو وہ نہیں اٹھتا تھا، 9-10 بجے اٹھتا تھا۔ میں نے باہر دیکھا تو باہر بھی وہ کہیں نہیں تھا۔
میں اپنے کمرے میں آ گئی، تب میرے موبائل پہ میسج کی ٹون بجی۔ میں نے موبائل کھولا، واٹس ایپ پہ اسی کا میسج تھا، اس کا وائس میسج تھا۔ کہہ رہا تھا میں جا رہا ہوں، گھر والوں کو اس لیے نہیں بتایا کہ مجھے روک لیتے، جانے نہ دیتے، اور میں یہاں پہ رک نہیں سکتا تھا کیونکہ میری وجہ سے آپ بہت تکلیف میں ہو۔ میں جانتا ہوں جس انسان سے نفرت ہو اسے برداشت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو مزید امتحان میں نہیں ڈال سکتا جی، واپس کب آؤں گا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کو رشتے سے آزاد کر دوں۔ خوش رہنا جی، جہاں بھی رہنا۔ اپنا موبائل بند کرنے لگاؤں۔ یہ میرا آخری میسج ہے، گھر والوں سے کہہ دینا کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ تسلی دے دینا کہ میں جہاں ہوں ٹھیک ہوں۔ خدا حافظ جی۔ اس کے میسج نے میری جان نکالی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے فون کیا لیکن فون بند جا رہا تھا۔ میں بار بار اس کے نمبر پہ فون کر رہی تھی۔ ابو ذر خدا کے لیے ایک بار فون اٹھا لو۔ میں روئے جا رہی تھی، کمرے سے باہر آ کے اپنی ساس کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ وہ کہنے لگی کیا ہوا تجھے، کیوں رو رہی ہے؟ میں نے کہا وہ ابو ذر چلا گیا۔ میرے سسر اس وقت ناشتہ کر رہے تھے، کہنے لگے کہاں چلا گیا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، کہہ رہا ہے کہ سب کو بتا دینا اپنے کام سے جا رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ میرے سسر کہنے لگے یہ اپنی ضد کا بڑا پکا ہے، اسے کہا بھی تھا کہ ہماری طرف سے جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ میری ساس کہنے لگی آئے گا تو میں اس سے بات تک نہیں کروں گی، بنا بتائے بنا ملے جلے چلا گیا۔ پھر مجھے چپ کروانے لگی۔ اچھا تو چپ کر جا، آئے گا نا اس کے کان کھینچوں گی میں جانتی تھی وہ جلدی آئے گا ہی نہیں۔ اپنی کہی ہوئی باتوں پہ مجھے افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے کردار پہ کیچڑ اچھالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پھر سوچا ٹھیک ہے، چلا گیا تو اس کی مرضی، جائے، میں مر تھوڑی جاؤں گی اس کے بغیر۔ ساتھ ساتھ میں اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، بار بار اس کا نمبر بھی ملا رہی تھی لیکن فون ہی بند کر چکا تھا۔ آئے گا تو بات تک نہیں کروں گی اس کے ساتھ۔ مجھے پتا ہے میرے بغیر زیادہ دن رہ ہی نہیں سکتا۔ شاید میں اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہی تھی، اور مجھے کون سا اس سے محبت ہے، مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اپنے بہتے آنسوؤں کو میں نے صاف کر کے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا جتانا چاہتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اس کے جانے سے مجھے کوئی فرق پڑے گا ہی نہیں۔ میں زلیخا سے باتیں کرتی رہتی تھی، اپنی ساس کے پاس بھی بیٹھ جاتی تھی، پورا دن گزار لیتی تھی، لیکن رات کو آنکھیں بند کرتی تھی تو اس سنگ دل کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا اس کی آنکھیں ابھی بھی مجھے دیکھ رہی ہیں۔ میں اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی۔ خالی کمرے کو دیکھ کے میرے دل کو ہول اٹھنے لگتے تھے۔ دل کو یہ کہہ کے تسلی دے دیتی تھی کہ کچھ دنوں میں واپس آ جائے گا۔ مجھے پتہ ہے مجھے دیکھے بغیر اسے چین نہیں آتا، لیکن شاید اس بار میں غلط ثابت ہو گئی تھی۔ اسے گئے ہوئے 15 دن ہو گئے تھے، اور میرا یہ حال تھا کہ مجھے رات بھر نیند نہیں آتی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تھی تو ایسے لگتا تھا کہ کانوں میں اس کی آواز گونج رہی ہے، عدن جی محبت ہو گئی ہے آپ سے جی۔ میں اٹھ کے بیٹھ جاتی۔ جب وہ نظر نہیں آتا تو مجھے غصہ آنے لگتا۔ کیوں غصہ آتا تھا یہ بھی نہیں پتا تھا۔ کچھ دن بعد میرے سسر نے جو خبر سنائی میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ کہنے لگے مجھے پتا تھا یہ باز نہیں آئے گا، اسے 100 بار سمجھایا تھا کہ تو مقابلے میں نہیں جائے گا، لیکن اس نے پھر اپنی منمانی کی ہے۔ ارے جان کا خطرہ ہے، 100 بار سمجھایا تھا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ پیسے کی، نہ کسی اور چیز کی، نہ شہرت کی، لیکن ابو ذر سنتا کب ہے؟ میں نے کہا ابا جی کیا مطلب ہے؟ میری ساس بھی پریشان ہو گئی۔ تب مجھے پتا چلا کہ اصل میں وہ کرتا کیا ہے۔ ان سب کا تعلق ایک پہلوان خاندان سے تھا۔ اس کے کزن کبڈی میں ماسٹر تھے، اس کے والد اور بھائی بھی، لیکن گھر میں کبھی ایسے کسی کام کا ذکر ہوا ہی نہیں تھا۔ ڈیرے پہ ہی ساری بات ہوتی تھی، لیکن وہ فائٹنگ کرتا تھا۔ وہ پہلے بھی کئی بار اپنے باپ سے کہہ چکا تھا کہ اسے مقابلے میں جانا ہے، لیکن وہاں بڑے بڑے نامور فائٹر ہوتے ہیں، اس لیے اس کے والد نے کبھی بھی اسے اجازت نہیں دی تھی۔ وہ تو امجد نے بتایا کہ جن لوگوں کو بڑے مقابلے کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے ان میں ابو ذر کا نام بھی ہے، لیکن جب تک یہ خبر میرے سسر تک پہنچی کہ جن لڑکوں کو سلیکٹ کیا گیا تھا تب تک وہ دوسرے شہر جا چکے تھے۔ وہاں ایک مقابلہ ہونا تھا، اس کے بعد جو اس میں سے سلیکٹ ہوتا اسے بیرون ملک لے کے جایا جاتا۔ مجھے یہ سن کے بہت حیرت ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرتا ہے،
اور نہ کبھی اس نے بتایا تھا اور نہ کبھی میں نے پوچھا تھا۔ میرا سسرال اس محلے میں بچپن سے رہتے آ رہے تھے۔ یہ گھر ان کے باپ دادا کا تھا۔ ان کے خاندان کے کئی گھرانے اسی محلے میں تھے، تقریباً سب کے سبھی یہیں کے تھے۔ اس لیے اس محلے میں ان لوگوں کا ٹوکا تھا، رعب تھا۔ اسی لیے محلے کے سب لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے، کیونکہ یہ لوگ سب کے کام آتے تھے۔ محلے میں کسی لڑکے کی اتنی جرت نہیں تھی کہ کسی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کر جائے۔ کچھ آوارہ لڑکے موقع ملتے ہی بدتمیزی کر بھی جاتے تھے، تو لڑکیاں سیدھا ابو ذر سے شکایت کر دیتی تھیں۔ جسے میں بدماش سمجھتی تھی، وہ بدماشی نہیں کرتا تھا، وہ سب کی مدد کرتا تھا۔ اسی لیے آج تک کبھی اس سے کسی نے پیسے نہیں مانگے تھے، لیکن جب بھی اسے موقع ملتا تھا وہ بند مٹھی میں پیسے دبا کے دے دیتا تھا۔ باقی روب سے بات کرنا وہ اس کے مزاج کا حصہ تھا۔ ایسے ہی بات کرتا تھا، مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے، سامنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے۔ جس دن اس کا مقابلہ تھا اس دن ٹی وی پہ بھی پروگرام لگا تھا۔ ہم سب بیٹھے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ سامنے والے کو مار بھی رہا تھا، مار کھا بھی رہا تھا۔ آدھے گھنٹے میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، لیکن اپنے سامنے کھڑے شخص کو شکست بھی دے چکا تھا۔ سب نے تالیاں بجائیں۔ ہمارے صحن میں سب بیٹھے ہوئے تھے، اس کے سارے کزن، سارے خاندان کی لڑکیاں اور لڑکے، سوائے افیرہ کے۔ اس کے بعد اس نے ایک ساتھ 2 لڑکوں کو ہرانا تھا۔ میری نظر ٹی وی سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ بری طرح سے اس کا سانس پھول رہا تھا، لیکن اپنے آپ کو لڑائی کے لیے تیار کر چکا تھا۔ میری ساس نے ہاتھ میں تسبیح پکڑ رکھی تھی، جیسے کہ وہ اپنی ماں کے ہاتھ کی تسبیح کو چلتے ہوئے دیکھ رہا ہو۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ 2 نوجوانوں کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ جب بھی اس کے چہرے پہ پنچ لگتا، مجھے لگتا جیسے میرے دل پہ لگا ہو۔ یہ مقابلہ بھی وہ جیت چکا تھا۔ بیرون ملک میں ہونے والے مقابلے کے لیے اسے سلیکٹ کر لیا گیا تھا۔ میرے سسر بے حد خوش تھے، کہنے لگے میرے پتر نے میرا سینہ اور بھی چوڑا کر دیا۔ بیرون ملک میں ہونے والے اس کے مقابلے میں بھی اس کی جیت اس کا مقدر تھی۔ افیرہ کی شادی پہ میں نہیں گئی تھی۔ میرے ایک بار انکار کرنے پہ دوبارہ میری ساس نے مجھے جانے پہ مجبور بھی نہیں کیا۔ میں میکے بھی رہنے چلی جاتی تھی، لیکن وہاں بھی میرا دل نہیں لگتا تھا۔ 6 مہینے ہو چکے تھے، میں نے اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ میری ساس کئی بار رو چکی تھی۔ ابو ذر کے ابا اسے فون کر کے کہہ تو صحیح کہ واپس آ جائے، کب تک لڑتا رہے گا۔ میرے سسر کہنے لگے کمینے نے اپنا فون بند کر رکھا ہے۔ اب تو میرا دل بھی اس کے بغیر نہیں لگتا تھا۔ ایک بار میں زلیخا کے ساتھ بازار گئی تو اسی عورت کے گھر سے شاہد کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا زلیخا، یہ شاہد یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ عورت تو بری ہے۔ زلیخا کہنے لگی بری نہیں ہے پرجئی، بس اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گیا تھا، سب نے اسے چھوڑ دیا۔ اس عورت کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا، اس لیے اپنے شوہر کے علاج کی خاطر اس نے یہ غلط کام شروع کر دیا۔ لیکن جب ابو ذر بھائی کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کے گھر کی کفالت کا ذمہ لے لیا۔ وہ مہینے بھر کا راشن ڈلوا دیتے تھے۔ وہ اکیلی عورت ہے، شوہر کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، وہ اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا، اس لیے سب لڑکوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ رات کو ابو ذر بھائی اس کے شوہر کے پاس جاتے تھے تاکہ اسے واش روم لے کے جا سکیں۔ یہ سن کے مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ کیوں جاتا تھا اور افیرہ نے مجھے کیا بتایا تھا۔ زلیخا کہنے لگی ابو ذر بھائی نے اسے اپنی بہن بنایا ہوا تھا، اب وہ نہیں ہے، اس لیے شاید بھائی یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ کیا تھا اور میں اسے کیا سمجھتی رہی؟ وہ برا نہیں تھا، پتہ نہیں میری آنکھوں پہ ایسی پٹی کیوں بند گئی تھی۔ مجھے خود افسوس ہو رہا تھا۔ جو افیرہ مجھے ابو ذر کے بارے میں بتاتی تھی میں یقین کر لیتی تھی، کبھی خود سے یہ دیکھنے کی، یہ سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ سچ کیا ہے۔ میں پوچھتی تو وہ یقیناً مجھے بتا دیتا، پر میری آنکھوں پہ تو نفرت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے کبھی بھی اس کے بارے میں اچھا سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ اسے غنڈہ بدماش سمجھتی رہی۔ اب سمجھ میں آیا تھا میری دعائیں رد نہیں ہوئی تھیں، میرے اللہ نے مجھے ایک شریف انسان ہی دیا تھا، لیکن وہ بہادر تھا، کمزور نہیں تھا۔ میں نے ہی اسے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ اسے صفائیاں دینے کی عادت نہیں تھی، نہ وضاحتیں دیتا تھا۔ مجھے اب خود پہ افسوس ہونے لگا، کاش میں ابو ذر سے پوچھ لیتی۔ مجھے افیرہ نے کہا اور میں نے یقین کر لیا۔ ایک بار بھی اس سے نہیں پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔
غلطی میری تھی، میں نے ہی اپنے رشتے میں افیرہ کو اہمیت دی، اس کی باتوں پہ یقین کیا، حالانکہ وہ پہلے کہہ چکا تھا کہ میرے اور اپنے بیچ میں افیرہ کو مت لے کے آنا، تم سچ نہیں جانتی اور میں تمہیں بتاؤں گا بھی نہیں۔ اور جب مجھ پہ بات آئی تو اس نے مجھ پہ شک نہیں کیا بلکہ میرا ساتھ دیا۔ اور میں نے کیا کیا؟ میں نے اس سے جو باتیں کہیں کوئی اور مرد ہوتا تو شاید برداشت نہ کرتا، مجھے دھکے دے کے طلاق دے کے گھر سے نکال دیتا۔ کون سا مرد ہوگا ایسا جو یہ برداشت کرے کہ اس کی بیوی اس سے گھن کھاتی ہے، کراہیت محسوس کرتی ہے، نفرت کرتی ہے؟ اور اس نے میری ہر بات چپ چاپ سنی، ایک لفظ نہیں کہا۔ کوئی اور ہوتا تو تھپڑ مار دیتا، میرے منہ پہ طلاق دے کے مجھے دکھا دیتا۔ وہ واقعی باظرف تھا۔ میں رونے لگی۔ کیا ہوا آپ کو پرجائی؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ خود پہ غصہ آ رہا تھا، کیسے اس سے بات کرتی، وہ تو سارے رابطے ختم کر کے جا چکا تھا، کئی ملکوں کے فائٹرز سے وہ جیت چکا تھا۔ اس لیے 6 مہینے کی چھٹی پہ جب وہ گھر آیا تو میری ساس اس کے ساتھ لگ کے بہت روئی۔ کہاں چلا گیا تھا تو مجھے بتائے بغیر؟ مجھے تجھ سے بات ہی نہیں کرنی۔ حالانکہ اس کے گلے سے لگی ہوئی تھی، رو رہی تھی، اس کا ہاتھ چوم رہی تھی، اور میں یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی، بنا پلکیں جھپکائے، جیسے برسوں کی پیاس تھی جو بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس نے مجھے نہیں دیکھا، سب سے مل رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، پر میری طرف اس نے نظر اٹھا کے بھی دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ اور میں یہ چاہتی تھی کہ وہ مجھے دیکھے اور مجھے معتبر کر دے۔ مجھے تو لگا تھا کہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے بے چینی ہوگی، تڑپ ہوگی، سب سے پہلے آتے ہی مجھے دیکھے گا، پر اس نے نہیں دیکھا۔ چپ چاپ کھانا کھاتا رہا، اپنے باپ سے باتیں کرتا رہا، بھائی سے باتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ اپنی ماں سے بھی کرتا رہا، سب سے باتیں کر رہا تھا، لیکن مجھ سے ایک بات بھی نہیں کی۔ بات کرنا تو دور کی بات، میری طرف دیکھا تک نہیں۔ میں کمرے میں جلدی چلی گئی کہ وہ جلدی کمرے میں آئے گا، مگر وہ نہیں آیا، باہر بیٹھا اپنی ماں سے باتیں کرتا رہا۔ میں کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ پتہ نہیں وہ کب کمرے میں آیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ صوفے پہ سو رہا تھا۔ کافی دیر میں اسے دیکھتی رہی، پہلے جیسی صحت نہیں رہی تھی اس کی، نہ چہرے پہ پہلی جیسی رونق تھی۔ مقابلے کے چکر میں لڑ لڑ کے شاید تھک چکا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں میری ہمت نہیں ہوئی اس کے پاس جاتی، اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی، حالانکہ دل بہت چاہ رہا تھا کہ اسے چھو کے دیکھوں، لیکن پھر وہی جھجک۔ میں آہستہ سے کمرے سے باہر نکل گئی، پورا دن لگا کے اس کی پسند کے کھانے بنائے۔ وہ اٹھا تو اپنے دوستوں میں چلا گیا، اپنے ڈیرے پہ واپس چلا گیا۔ رات کو واپس آیا تو میں نے اس کی من پسند ہر چیز بنائی تھی۔ آج تو نیلے رنگ کا جوڑا بھی پہنا تھا، تیار بھی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے مجھے نہیں دیکھا، چپ چاپ کھانا کھاتا رہا۔ سب نے میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی بریانی کی تعریف کی۔ میری ساس کہنے لگی آج تو لگتا ہے میری ترکیب سے بنایا ہے، ذائقہ ہی الگ ہے۔ مجھے صرف اس کے منہ سے اپنی تعریف سننی تھی جو چپ چاپ کھا رہا تھا۔ زلیخا کہنے لگی بھائی بتاؤ نا بریانی کیسی بنی ہے؟ آج تو پورا دن بھابھی نے کچن میں کھڑے ہو کے آپ کی پسند کی چیزیں بنائی ہیں۔ کہنے لگا اتنی بھی مزے کی نہیں ہے، بس ایسے ہی ہے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن نوالا جیسے میرے حلق میں پھنسا۔ کہنے لگا امی جی آپ کو پتہ ہے جب میرا مقابلہ دبئی میں تھا وہاں میری کسی سے دوستی ہو گئی تھی، وہ مجھے اپنے گھر لے کے گیا، اس کی بہن نے بریانی بنائی تھی۔ کیا بریانی تھی، پیٹ بھر گیا تھا، نیت نہیں بھری تھی۔ کیا بتاؤں اماں جی، میں نے آج تک اتنے مزے کی بریانی نہیں کھائی، باقی کھانے بھی بڑے مزے کے بناتی تھی، یہ تو بس ایسے ہی ہے گزارے لائق۔ اس کی بات سن کے میرا دل تو جیسے ٹوٹ کے رہ گیا۔ پورا دن میں نے باورچی خانے میں گزار دیا اس کی پسند کی چیزیں بنانے کے لیے، اور اس نے میرا دل تک نہیں رکھا۔ کیا تھا کہ کہہ دیتا کہ ہاں اچھی بنی ہے۔ ٹھیک ہے میری بریانی کوئی بہت اعلیٰ تو نہیں تھی، مجھ سے اچھے اچھے بنانے والے موجود تھے، لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ میری ساس کہنے لگی ارے ادن کہاں جا رہی ہے، کھانا تو کھا، صبح سے تو نے ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے کہا نہیں امی جی
بس پیٹ بھر گیا میرا۔ یہ کہہ کے میں چلی گئی۔ پیچھے سے میری ساس ابوذر سے کہہ رہی تھیں، کیا تھا جو بچی کا دل رکھ لیتا، کہہ دیتا کہ اچھا بنا ہے، پورا دن اس نے باورچی خانے میں گزارا ہے، تیری پسند کی ہر چیز بنائی ہے۔ ہاں تو امی جی جیسی بنے گی ویسی کہوں گا نا، اور کس نے کہا تھا اتنا کچھ بنانے کے لیے؟ میں کوئی سارا آج تھوڑی کھا سکتا ہوں۔ اس کی اس بات نے مجھے تپا کے رکھ دیا تھا۔ میں باورچی خانے میں چلی گئی، جان بوجھ کے دیر تک کام کرتی رہی۔ سب کچھ میں نے سنبھال لیا، برتن دھوئے، باورچی خانہ صاف کیا، بلکہ آج تو میں نے فرش تک دھونا شروع کر دیا۔ جان بوجھ کے 1 بجے تک کام کرتی رہی۔ اپنا غصہ بھی تو نکالنا تھا نا۔ جب کمرے میں گئی تو وہ بڑے مزے سے سو چکا تھا۔ اس کے سونے پہ مجھے مزید غصہ آیا۔ پہلے میں چوڑیاں اتارنے لگی، لیکن پھر نہیں اتاری۔ جان بوجھ کے اس طرف جا کے لیٹ گئی جہاں اس کا صوفہ تھا، ورنہ میں دوسری جانب لیٹا کرتی تھی۔ وہاں تکیا رکھ کے اپنے بال کھول کے لیٹ گئی، اپنی چوڑیاں کھنکانے لگی۔ اس نے بازو اپنی آنکھوں سے ہٹایا، مجھے دیکھا، فوراً سے نظریں بدل گیا۔ او جی چوڑیوں کا شور نہ کرو، نیند آ رہی ہے۔ میں نے کہا تو پھر میں کیا کروں، مجھے تو چوڑیاں پہن کے سونے کی عادت ہو گئی ہے۔ میں نے پھر سے چوڑیوں کا شور کیا۔ اس نے پھر سے بازو اپنی آنکھوں سے ہٹایا، کہنے لگا کہیں جانا ہے جی آپ نے؟ میں نے کہا نہیں مجھے کہیں نہیں جانا۔ کہنے لگا تو جاؤ جی کپڑے بدل لو، چوڑیاں اتارو، ایسے تیار شیار ہو کے کون سوتا ہے جی؟ مجھے پہلے اس پہ بہت غصہ آ رہا تھا، اس کی بات پہ تو جیسے آگ لگی۔ پہلے تو میری منتیں کرتا تھا، کپڑے نہ بدلو، ایسے ہی بیٹھی رہو، اور اب جب میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے دیکھے تو کہہ رہا تھا جا کے کپڑے بدل لو۔ کیا اسے نظر نہیں آ رہا تھا میں نے نیلے رنگ کا جوڑا پہنا ہے؟ میں نے کہا میں تو ایسے ہی سوں گی۔ میری بات پہ کہنے لگا آپ کی مرضی ہے جی۔ اٹھ کے بیٹھ گیا اور پھر تکیا اٹھایا اور کمرے سے باہر جانے لگا۔ میں نے کہا ابوذر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا آپ ایسے سو گی تو پھر میں تو یہاں نہیں سو سکتا، میں باہر سین میں چارپائی ڈال کے سو جاؤں گا، آپ آرام کرو جی۔ میں اٹھ کے اس کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا نہیں، تم یہاں سے نہیں جاؤ گے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگا ڈر تو آپ کو مجھ سے لگنا چاہیے جی۔ دیکھیں عدن جی میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں جی، نہ فرشتے جیسی کوئی آزمائش دے سکتا ہوں۔ آپ چاہتی ہو میں اس کمرے میں آؤں تو جاؤ منہ تو ہو کے آؤ، کپڑے تبدیل کر کے آؤ، اور یہ چوڑیاں بھی اتارو، میرے سامنے سادی رہا کرو جی، ورنہ میں اس کمرے میں نہیں سو سکتا۔ یہ کہہ کے اس نے ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑے ٹیشو باکس میں سے ٹیشو نکالے اور میرے ہونٹوں سے لپسٹک صاف کر دی۔ امی کے سامنے، گھر والوں کے سامنے تیار ہوا کرو، لیکن میری گزارش ہے کمرے میں تیار نہ ہوا کرو۔ یہ کہہ کے واپس پلٹ گیا۔ میں رو دینے کو تھی، صوفے پہ تکیا رکھ کے کروٹ بدل کے سو گیا۔ لائٹ بند کر دینا جی، صبح بھی مجھے کچہری جانا ہے، آپ کو مزید آزمائش نہیں دینا چاہتا، فیصلہ کر چکا ہوں، چھوڑ دوں گا جی آپ کو، کاغذی کارروائی بھی تو کرنی ہے۔ یہ سن کے مجھے لگا جیسے کسی نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال لی۔ میں کچھ کہہ ہی نہیں پائی۔ تو کیا وہ مجھے چھوڑنے کے لیے آیا تھا؟ پہلی بار ایسے لگا کہ کمرے میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے، گھٹن بڑھ چکی ہے، مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکل گئی، صحن میں جا کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں بہت روئی لیکن وہ میرے پیچھے نہیں آیا، اور میں رو دھو کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کپڑے بھی تبدیل کیے، بال بھی باندھ لیے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو اپنی الماری میں سے کپڑے نکال رہا تھا۔ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا ابوذر میں نکال دیتی ہوں آپ کے کپڑے، استری بھی کر دیتی ہوں۔ کہنے لگا نہ جی، میری عادتیں نہ خراب کرو، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بدلا ہے، میں اپنے کام خود کر لوں گا، آپ نے ساری زندگی یہاں تھوڑی رہنا ہے جی، آپ کی اپنی زندگی ہے اور آپ کو اپنی زندگی جینے کا پورا پورا حق ہے۔ میں نے کہا مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ بنا میری طرف دیکھ کے نظریں جھکائے کہنے لگا کیوں نہیں چاہیے؟ میں نے کہا میرے ابا برداشت نہیں کر سکیں گے۔ میں اسے دیکھ رہی تھی لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا جی میں کہہ دوں گا کہ برائی مجھ میں ہے، میں آپ کی بیٹی کے قابل نہیں ہوں، یہ بھی کہہ دوں گا کہ آپ کی بیٹی جیسے آپ کے گھر سے آئی تھی بالکل ویسی ہی ہے،
वैसी ही पारसा है। मैं हूं ना गवाही देने के लिए आपकी इज्जत की। इज्जत पे हर्फ नहीं आने देगा अबू ज़र। उसे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे तलाक नहीं चाहिए। नाश्ता वो जुलेखा से बनवाता था। खाने की टेबल पे जो चीज़ मैं बनाती थी वो नहीं खाता था। जुलेखा और नीलम भाभी का बनाया हुआ खा लेता था। कमरे में आता था तो लगता था जैसे कोई अजनबी हो, या फिर कमरे में मेरे अलावा कोई हो ही ना। उसकी नज़रें मेरी तरफ उठती ही नहीं थी और मैं तंग आ चुकी थी। उसे क्यों समझ में नहीं आता था कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। वो नाश्ता करके जा चुका था। कुछ देर बाद अफीरा घर पे आई। उसे देख के मैं हैरान रह गई। आंखों के नीचे गहरे हल्के रंगत पीली पड़ी हुई। मेरी सास ने तो उसे सलाम का जवाब तक नहीं दिया। मैं भी अपने कमरे में चली गई। क्यों आई है तू यहाँ? तुझे पता है ना अबू ज़र ने क्या कहा था? इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं। कहने लगी खाला मुझे माफ़ कर दे, अपनी गलती का एहसास हो गया मुझे, मैं परजाई से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरी सास कहने लगी माफ़ी मांगना चाहती है या कोई और फसाद डलवाना चाहती है हमारे घर में? जा धी रानी, जाके अपना घर बसा। ये कहना था कि वो रोने लगी। खाला का भी घर उजाड़ने वालों के भी घर बसे हैं। अमजद मुझे मेरे घर छोड़ गया है, कहता है अपने किरदार की सफाई पेश कर तो तुझे घर लेके जाऊंगा। ये सुन के मुझे हैरत का झटका लगा। उसके किरदार को क्या हुआ था? खाला कहने लगी क्या मतलब है तेरा? कहने लगी पता नहीं, उसे ये लगता है कि मैं पाक दामन नहीं हूँ, क्योंकि उसे जो सबूत चाहिए था वो उसे नहीं मिला। और खुदा की कसम मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। बस अपना यही गुनाह याद आ रहा है कि मैंने परजाई के साथ बुरा किया था, इसे अबू ज़र के खिलाफ भड़काया था, इसके अंदर जहर घोल के रख दिया था। शायद इसीलिए खाला मैंने कुरान तक पे हाथ रख के कसम खाई है। पर अमजद कहता है कि नहीं, मुझे तुझ पे एतबार ही नहीं है। तू कोई भी झूठी कसम खा सकती है, कोई भी झूठ बोल सकती है। वो फूट फूट के रो रही थी। कहता है ना तुझे बसाऊंगा ना छोड़ूंगा, जाके मैके में जाके बैठ। मेरी सास उसकी खाला थी, इसलिए उसे अपने साथ लगा के चुप करवाने लगी। मैं कमरे के दरवाजे पे खड़ी देख रही थी। अफीरा की नज़र मुझ पे पड़ी तो मेरी सास को छोड़ के मेरे पास आ गई। अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। माफ़ कर दे, मैंने अच्छा नहीं किया, तुझे अबू ज़र के ख़िलाफ़ करती रही। मुझे लगा था कि अमजद तो वैसे ही मेरी मोहब्बत में पागल है, मैं जो कहूँगी उसे सच समझ लेगा। लेकिन मैं भूल गई थी कि जो किसी के घर में आग लगाते हैं उनके अपने घर भी जल जाते हैं। माफ़ कर दे, मुझे पता है तेरी बद्दुआ मुझे लगी है। तूने मुंह से नहीं भी दी तब भी दिल से आ निकल गई है तेरी। बहुत रो रही थी। कहने लगी अबू ज़र से कह, अमजद को समझाए, वो कहेगा तो अमजद मान जाएगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी सास कहने लगी तू जा, मैं करती हूँ अबू ज़र से बात। भला औरत की पाकबाजी का सबूत सिर्फ एक ही चीज़ से क्यों देखा जाता है? तू जा अपने कर, तूने जो किया सो किया, फिर हम अपने ख़ानदान के बच्चों के घर ख़राब नहीं होने देते, तेरा भी नहीं होगा। वो वापस जा चुकी थी। शायद उसे एहसास हो गया था कि घर का बर्बाद होना होता क्या है। मेरी सास ने जब ये बात अबू ज़र से कही तो कहने लगा मेरी तरफ से पहाड़ में जाए, मैं अमजद से कुछ नहीं कहूँगा, मेरे सामने अफीरा का नाम भी मत लिया कर। मेरी सास कहने लगी देख, तू बात करेगा तभी वो उसे घर लेके जाएगा। अगर तेरे कहने से, तेरे मुंह हिलाने से किसी का घर बस जाता है तो क्या हर्ज है? वो कुछ देर मेरी सास को देखता रहा। अच्छा अम्मी जी, कह दूंगा उसे। फिर कहने लगा रात को गाड़ी लेके आऊँगा, इनाम के तौर पे मुझे बड़ी गाड़ी दी है, हमारे इलाके के शोरूम वालों ने मुकाबला जीत के जो आया हूँ। मेरी सास कहने लगी ये तो बड़ी अच्छी बात है। रात को जब वो आया तो गाड़ी लेके आया था। चाबी उसने मेरी सास के हाथ में ला के रख दी। कहने लगा ये आपकी है। मेरी सास कहने लगी ये तेरी है। कहने लगा चल ना आना माँ, सबको आइसक्रीम खिला के लाता हूँ। नीलम भाभी के बच्चे भी खुश हो गए। सब लोग गाड़ी में बैठ चुके थे। उसने एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि तुम भी चलो। मैं बावर्ची खाने में जाने लगी। मेरी सास कहने लगी तुम कहाँ जा रही हो? अरे आओ ना, बैठो, मेरे अबू ज़र के साथ बैठो अगली कुर्सी पे, क्योंकि तेरी ही दुआ है, तेरे नसीब से मिल रहा है इसे सब कुछ। मैंने कहा नहीं अम्मा, मुझे नहीं जाना। अगर वो एक बार भी कहता तो मैं चली जाती। उसने तो देखा तक नहीं, कहना तो दूर की बात है, इतना तो मैं भी नहीं गिर सकती थी। मेरी सास कहने लगी क्यों नहीं जाना?
چل تیار ہو جا۔ میں نے کہا نہیں اماں مجھے نہیں جانا۔ ابوذر کہنے لگا اماں جب اس نے نہیں جانا تو کیوں آپ اسے بار بار کہہ رہی ہیں، رہنے دو اسے یہیں پہ، زبردستی نہ کیا کریں۔ میری ساس کہنے لگی ارے زبردستی کی کیا بات ہے، سب جا رہے ہیں تو وہ کیوں نہ جائے۔ کہنے لگا رہنے دیں اسے، وہ نہیں جانا چاہتی تو آپ نہ کہیں اسے بار بار۔ سب لوگ چلے گئے، میں اکیلی رہ گئی۔ روٹیاں بنائیں اور ایک طرف رکھ دیں۔ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ 1 گھنٹے بعد سب لوگ خوشی خوشی واپس آئے۔ بچوں کے ہاتھوں میں کافی چیزیں تھیں، خوش ہو رہے تھے۔ میرے سسر اور جمال بھائی بھی آ کے گاڑی دیکھ کے بہت خوش تھے۔ سب نے کھانا کھایا لیکن میں نے کھانا نہیں کھایا۔ میری ساس کہنے لگی بیٹا کھانا نہیں کھا رہی؟ میں نے کہا وہ میں کھا چکی ہوں، آپ لوگ گئے تھے نا تو پیچھے سے کھا لیا تھا میں نے۔ میں کچن میں آ کے کھڑی ہو گئی، اپنے آنسو صاف کر رہی تھی جب ایک اور دھماکہ اس نے مجھ پہ کیا۔ کہنے لگا ابا اگلے مہینے مجھے پھر جانا ہے، پھر پتہ نہیں کب آؤں گا کیونکہ بہت سارے ملکوں کے ساتھ مقابلے بھی باقی ہیں، کیا پتہ جی کتنے مہینے لگ جائیں، سال لگ جائے۔ میرے سسر کہنے لگے شوق پورا کرنا تھا نا تو نے، کر لیا، اب نہیں جانا تو نے کہیں، ہم نے نہیں تمہیں مقابلے کرنے دینے اور نہ تمہیں کوئی جانے کی ضرورت ہے۔ کہنے لگا نہیں مجھے جانا تو ہے، میں پہلے بھی نہیں رکا تھا ابھی بھی نہیں رکوں گا، آپ جانتے ہیں مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ میری پھر سے جان نکلی تھی، کیوں جا رہا تھا؟ میری ساس سسر کے کہنے پہ بھی وہ اپنی بات پہ اٹل تھا۔ میں سوچ چکی تھی اب اس سے صاف بات کروں گی، کیوں کر رہا تھا میرے ساتھ اس طرح سے۔ بڑے غصے سے میں کمرے میں گئی، وہ اپنا تکیہ اٹھا رہا تھا، صوفے پہ رکھنے لگا۔ جب میں اس کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی، اس کے ہاتھ سے تکیہ پکڑا اور بیڈ پہ پھینک دیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا لیکن بس ایک پل کے لیے دیکھا اور پھر نظر جھکا گیا۔ میں نے کہا دیکھتے کیوں نہیں ہو میری طرف، اتنی بری لگنے لگی ہوں میں؟ کہنے لگا نہیں جی میری نظروں سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، پہلے بڑی تکلیف دے چکا ہوں اور نہیں دینا چاہتا۔ میں نے کہا تم کہیں نہیں جاؤ گے ابوذر، تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ کہنے لگا مجھے تو جانا ہی ہے جی، لیکن بے فکر رہیں میں آپ سے ہر تعلق توڑ کے جاؤں گا جی، آپ کو باندھوں گا نہیں کسی رشتے میں۔ سمجھ آ گیا ہے کہ زبردستی کے رشتے کر بھی لو تو نبھتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے طلاق، طلاق کا نام لوگے نا تو ابا جی سے جا کے کہہ دوں گی کہ مجھے چھوڑنا چاہتا ہے۔ کہنے لگا جاؤ جا کے کہہ دو جی، سب جانتے ہیں جب ابوذر اپنی بات پہ اڑ جائے تو اسے کوئی نہیں ہلا سکتا۔ پتہ نہیں کیوں میں ڈر گئی۔ میں نے کہا تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ کہنے لگا کیوں نہیں چاہیے؟ میں نے کہا بس نہیں چاہیے۔ کہنے لگا وجہ بتاؤ جی۔ میں نے کہا اس لیے کہ میری زبان پھر رکی۔ بولو جی، دیکھو یہ مت کہنا کہ یہ صدمہ تمہارا باپ برداشت نہیں کر سکے گا، اور نہ یہ کہنا کہ وقت گزر گیا تمہیں کوئی اپنائے گا نہیں۔ ماں قسم اگر ابوذر تمہارے دل میں نہیں ہے نا تو تمہاری زندگی میں زبردستی نہیں آئے گا، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تمہیں چھوڑنے کے بعد تمہیں کوئی اپنائے گا نہیں تو اپنے ہاتھ سے شادی کرواؤں گا جہاں تم چاہو گی۔ اتنا حوصلہ ہے ابوذر کے اندر۔ اس کی بات نے تو جیسے میرے اندر آگ لگا دی۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اس کی قمیض کے بٹن ٹوٹ گئے۔ میں نے کہا تم نے کہا بھی کیسے؟ تم ہوتے کون ہو میری شادی کسی اور سے کروانے والے، میرے ساتھ کسی اور مرد کو جوڑنے والے؟ میری زندگی میں صرف تم ہو ابوذر، تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مجھے تم اچھے لگنے لگے ہو۔ تمہاری مرضی کا پکاتی ہوں، تمہاری مرضی کا پہنتی ہوں، لیکن تمہیں نظر ہی نہیں آتا۔ نظر تو تمہیں تب آئے گا نا جب تم میری طرف دیکھو گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں یہ کہہ کے میں اس کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ میں نے کہا ابوذر میں بہت محبت کرنے لگی ہوں تم سے، اور تم کہیں نہیں جاؤ گے، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ اس بار میں نے خود سے اس کی کمر کو پکڑا تھا، اپنے ساتھ بھینچا تھا۔ اس نے مجھے اپنے حصار میں لیا۔ کہنے لگا بڑی دیر کر دیجی یہ کہنے میں، کب سے تنگ کر رہا ہوں کہ اب کہو گی اب کہو گی، شاید تمہارے کھانے کی برائی کروں گا تب کہو گی کہ ابوذر تم کون ہوتے ہو کسی اور کی تعریف کرنے والے؟ مجھ پہ حق جماؤ گی، مجھ سے کہو گی کہ تمہارے لیے تیار ہوئی ہوں، نیلا جوڑا پہنا ہے، ادھر میری طرف دیکھو نا۔ پر نہیں جی، بڑی انا والی ہو جی آپ۔ مجھے یہ انا کی دیوار گرانی تھی۔ جہاں انا ہوتی ہے نا عدن جی، وہاں محبت کبھی بھی پروان نہیں چڑھتی۔ آج ہی یہ دیوار گر گئی۔ میں جانتا تھا جی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو،
پر اس دن جو باتیں تم نے کہی تھی نا وہ بہت بری لگی تھی مجھے، کیونکہ تمہاری زبان کچھ کہہ رہی تھی، تمہاری آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا مجھے۔ میں نے کہا غلط فہمی ہو گئی تھی مجھے، افیرہ کی باتوں میں آ گئی تھی میں۔ وہ کہنے لگا عقل آ گئی ہے جی اسے بھی، اب ایسا نہیں کرے گی۔ امجد نے میرے کہنے پہ اس کے ساتھ یہ سب کیا تھا تاکہ اسے احساس ہو سکے کہ گھر اجڑنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ لے گیا اسے اپنے گھر واپس، اس شرط پر کہ وہ ہمارے معاملے میں کبھی نہیں بھولے گی۔ اور ہاں، مجھے نہیں جانا کہیں بھی، یہ تو میں نے آخری داؤ پھینکا تھا جی۔ پتہ تھا میری جدائی نے میری بیوی کو بڑا رلایا ہے، اور اسے یہ احساس بھی ہو گیا کہ اس کے دل میں کون ہے۔ رویا تو میں بھی بہت ہوں، دن تو کٹ جاتے تھے پر رات کو نیند نہیں آتی تھی تمہارے بغیر۔ میرے کان کے قریب وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے بھی، میں نے دھیرے سے کہا تھا۔ تو پھر کیا سوچا ہے جی؟ محبت میں آزمائش تو بہت دے دی، اب محبت بھی کر لیں؟ میرا دل پھر زور سے دھڑکا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بولو نا جی، جواب دے دو۔ میں نے کہا شرم و حیا بھی کسی چیز کا نام ہے، انسان خود سے بھی سمجھ سکتا ہے کہ بیوی کیوں چپ ہے۔ وہ مجھ سے کچھ پیچھے ہٹا۔ نہ جی، آج شرم سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ ابو ذر نے محبت لینی بھی ہے دینی بھی ہے، پورا حساب رکھنا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بیڈ پہ بٹھایا، پھر ایک اینولپ میری طرف بڑھایا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا آپ کا حق مہر، سنبھال کے رکھا ہوا تھا ایسے ہی کسی وقت کے لیے۔ میں نے وہ پکڑ لیا۔ اس نے دونوں میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے، پھر میرے ہاتھ دیکھنے لگا۔ کہنے لگا لو جی، میری پنائی ہوئی انگوٹھی ابھی تک آپ کے سیدھے ہاتھ کی انگلی میں ہے، اور میں یہ کہہ کے اس نے اپنی شہادت کی انگلی میرے دل کے مقام پہ ٹھوکی۔ میں ادھر بھی آ گیا۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ کہنے لگا تمہاری ان باتوں کا اثر مجھ پہ بڑا اچھا ہوا ہے۔ پھر سوچا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے بہت رو رو کے معافی مانگی تھی میں نے کہ میں نے ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی کی، صرف اپنی محبت کو دیکھا۔ اللہ، میں اسے طلاق نہیں دینا چاہتا، میری عزت ہے، اس کے دل میں میری جگہ بنا دے۔ اللہ کا شکر ہے جی، اس نے میری سن لی۔ پھر اپنے ہاتھ میرے لب پہ رکھے، مجھے اپنے ساتھ لٹا لیا، میرے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائیں، مگر جیسے ہی میرے اوپر جھکا میں نے آنکھیں بند کر لی۔ کہنے لگا دن جی، نہ جی، ایسے نہیں چلے گا، آنکھیں کھولو جی۔ مجھے بہت شرم آ رہی تھی، اس کی خمار آلود آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ پلیز ابو ذر امتحان میں نہ ڈالو۔ وہ کہنے لگا دیکھنا تو پڑے گا جی، ورنہ پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے وارفتگی دیکھ کر دل کی حالت عجیب ہوئی تھی۔ اس نے محبت دی تھی اور پورے حق سے لی بھی تھی۔ میں نے پیار کرنا اسی سے سیکھا تھا۔ اگلی صبح میں نہا کے آئی تو کہنے لگا میرے سامنے نہ کبھی بال باندھنا، نہ دوپٹہ لینا۔ میرا دوپٹہ ایک طرف رکھ چکا تھا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ ادن جی، بہت شکریہ رات کو میری محبت کا جواب محبت سے دینے کے لیے۔ اس کی محبت میں شدت دھیرے دھیرے بڑھی تھی۔ 2-3 دن بعد وہ مجھے ہنی مون پہ مری، کاغان اور سیف الملوک لے کے گیا۔ وہ 15 دن ایک حسین خواب کی طرح گزرے۔ اس نے اتنی عزت اور محبت دی کہ میں خود اس کا احترام کرنے پہ مجبور ہو گئی۔ اسے آپ کہنے لگی تھی میں۔ ایک بار میں نے اس سے کہا مجھے ادن جی نہ کہا کرو، تم کہہ کے مخاطب کیا کرو۔ کہنے لگا نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا مجھے اچھا لگے گا۔ کہنے لگا نہیں جی، میرے نزدیک جتنی عزت شوہر کی بیوی کے لیے ہوتی ہے اتنی عزت کی وہ بھی حقدار ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی، لڑائی میں وہ مجھے تم ہی کہتا تھا، ورنہ آپ کہتا تھا جب میں گھر آؤں تو بس مجھے وقت دیا کرو، تم مجھے کام کرتی ہوئی نظر نہ آؤ۔ ساری لڑائی اسی بات پہ ہوتی تھی۔ میں اس کے آنے سے پہلے بہت کوشش کرتی تھی کہ سارے کام کر لوں، لیکن اگر کچھ رہ جاتا تھا تو وہ کرنے نہیں دیتا تھا۔ آج بھی میں جلدی جلدی آٹا گوندھ رہی تھی جب وہ کچن میں آ گیا۔ روٹی بنانے کی باری نیلم بھابھی کی تھی۔ کہنے لگا کتنی بار کہا ہے میرے آنے سے پہلے کام چھوڑ دیا کرو۔
میں نے کہا بس 2 منٹ. کہنے لگا نہیں کوئی 2 منٹ نہیں. میں نے کہا میرے ہاتھ آٹے سے بھرے ہوئے ہیں, مجھے آٹا گوندھ لینے دو. اس نے پانی پکڑا اور آٹے میں ڈال دیا. میں نے کہا ابو ذر یہ کیا کیا ہے؟ کہنے لگا تو اپنے ہاتھ. میں نے کہا یہ کیا کر دیا, آٹا خراب کر دیا, امی جی مجھے ڈانٹیں گی. کہنے لگا تو آج کے بعد میرے آنے سے پہلے سارے کام کیا کرو, میں جانتا ہوں تم بہانے بناتی ہو. اسی وقت زلیخا کچن میں آ گئی. کہنے لگی او پرجائی یہ آٹے میں اتنا پانی کس نے ڈالا؟ میں نے کہا وہ مجھ سے غلطی سے ڈل گیا تھا. کہنے لگی آپ چھوڑے میں گوندھ لیتی ہوں. مجھے ابو ذر پہ غصہ آیا تھا اور وہ مسکرا رہا تھا. جب میں امید سے ہوئی تو بہت خوش تھا, میرا بہت خیال بھی رکھتا تھا, مگر جب بیٹی ہوئی تو مجھے تو جیسے بھول ہی گیا, بس اسے ہی پیار کرتا رہتا تھا. میرے والد بھی بہت خوش تھے. ہاسپٹل سے میں اپنے والد اور پھپھو کے گھر جانے لگی تو کہنے لگا چاچا جی یہ میرے گھر جائے گی, میں بہت خیال رکھوں گا جی, آپ فکر نہ کریں. خیال تو میرا سبھی نے رکھا تھا. زینب کچھ بڑی ہوئی تو ابو ذر اسے لڑائی کرنا سکھانے لگا. میں نے کہا یہ بچی ہے, بچہ نہیں ہے یہ. کہنے لگا تو کیا ہوا, میری بیٹی کسی سے کم نہیں ہے, یہ 10 لڑکوں کا منہ توڑ کے گھر آیا کرے گی, تمہاری طرح میں نے نہیں اسے بنانا. میرے ماتھے پہ بل پڑے. میں نے کہا اچھا کیا برائی ہے مجھ میں؟ کہنے لگا اظہار تک نہیں ہوتا تم سے, شادی کو 3 سال ہو گئے, میرے کان ابھی تک ترستے. میں نے حیرت سے اسے دیکھا, کتنا جھوٹا انسان تھا. ایک بار اظہار کرتا تھا تو 4 دفعہ میرے منہ سے سنتا تھا. میں نے کہا جھوٹ تو مت بولے. کہنے لگا کیا جھوٹ بولا میں نے؟ میں نے کہا ایک بار آپ کہتے ہیں تو 4 بار مجھ سے سنتے ہیں. کہنے لگا کہہ کے سننا پڑتا ہے, ایسے تھوڑی نا مزہ آتا ہے. میں نے کہا ویسے آپ نا شکرے ہیں. میری بات پہ ہنسنے لگتا تھا. زینب جب ہمارے بیچ میں سوتی تھی, کبھی اگر میرا ہاتھ ابو ذر کے ہاتھ کے اوپر نیند میں رکھا جاتا تو فوراً سے میرا ہاتھ پیچھے کر دیتی تھی. میرے بابا ہیں, میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیتی. میں نے کہا دیکھ رہے ہیں اسے, یہ تو مجھے ہی برداشت نہیں کرتی. زینب بالکل اپنے باپ جیسی تھی. اس کی محبت میں بہت شدت تھی. اگر ابو ذر میرے لیے کچھ لے کے آتا تو اس کا منہ بن جاتا تھا. کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ یہ میری سگی بیٹی ہے ہی نہیں, یہ بس اپنے باپ کی ہے. میرے جوڑوں پہ ہاتھ پھیرتی, میری چوڑیاں دیکھتی, پھر کہتی یہ کیا بات ہوئی بابا, بابا نے سارے پیسے تو آپ پہ خرچ کر دیے, جوڑے بھی لاتے ہیں, چوڑیاں بھی لا کے دے دی ہیں. میں نے کہا تو جو تمہاری الماری میں کپڑے اور کھلونے بھرے پڑے ہیں وہ نظر نہیں آتے تمہیں؟ کہنے لگی وہ تو ہفتہ پہلے لا کے دیے تھے, وہ تو پرانے ہو گئے. آپ کے لیے لائے تھے تو میرے لیے ساتھ کیوں نہیں لے کے آئے؟ اسے یہ برداشت ہی نہیں ہوتا تھا کہ ابو ذر صرف میرے لیے کیوں لایا, ساتھ میں اس کے لیے کیوں نہیں لے کے آیا. اور اگر کبھی وہ گلاب اور کلیوں کے گجرے لاتا تو مجھ سے پہلے وہ پہن لیتی تھی. کہتی تھی میرے بابا میرے لیے لائے ہیں, میرے بابا پہ میرا حق ہے. میں کہتی تھی ہاں تمہارا ہی حق ہے. رات کو کبھی اگر میں ابو ذر کے برابر میں لیٹ جاتی تو پتہ نہیں کیسے اس کی آنکھ کھل جاتی تھی. اس کے بعد اللہ نے مجھے بیٹا بھی دیا, لیکن زینب کی محبت اپنے باپ کے لیے ویسی کی ویسی ہی تھی. البتہ ارحم مجھ سے اٹیچ تھا. پہلی بار مجھے لگا جیسے زینب ابو ذر کو اپنا آئیڈیل رکھتی ہے. شاید ہر لڑکی ایسا ہی کرتی ہے, اپنے باپ کو دیکھ کے اس کے دماغ میں اس کا آئیڈیل بنتا ہے. میں بھی جب اپنے ابا کو دیکھتی تھی تو میرے ذہن میں بھی ایسے ہی خیال آتا تھا, نیک ہو, شریف انسان ہو. یہ دونوں خوبیاں بھی ابو ذر میں تھیں, لیکن وہ بہادر بھی تھا اور نڈر بھی تھا. میرا لڑکیوں سے یہ سوال ہے, کون سی لڑکی ایسی ہے جو اپنے باپ کو دیکھ کر ویسے ہی آئیڈیل اپنے دماغ میں بناتی ہے کہ اس کا شوہر ویسا ہی ہو؟ سچ بتائیے گا.